کچھ لوگ ہمیشہ باتوں میں سخت الفاظ استعمال کیوں کرتے ہیں، پولائٹلی بات کیوں نہیں بولتے؟ یہ پولائٹ اور ہارش ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو عموماً بڑے نارمل طریقے سے شروع ہوتا ہے. آپ کو کسی سے شکایت ہے اور آپ اس سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کا بالکل ارادہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کریں یا آپ کسی کو کچھ برا بھلا کہیں، لیکن کہیں دوسرا شخص جب دفاع پہ اتر آتا ہے، ڈیفینسو ہوتا ہے اور آپ کی بات مان کر نہیں دیتا اور آپ کے نقطہ نظر کو سمجھ نہیں رہا، تو ہمارے اندر ایک بایولوجی ہے جو وارم اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے. یعنی ہم میں ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ وہ جو ایک گرم مادہ ہوتا ہے جو کہ وہ اس وقت چلنا شروع ہو جاتا ہے اور ہمارے اندر ایک تحریک سی پکڑ جاتی ہے جس میں ہمیں غصہ آنے لگتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد معاملات بہت گرما گرمی کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور پھر چونکہ ایک ہی موقع پہ الفاظ کئی قسم کے استعمال کیے جاتے ہیں تو ہم اچھے الفاظ کی بجائے برے الفاظ پر اتر آتے ہیں. یہ جو بات چیت کی کمزوری ہے یہ ہم سب انسانوں میں پائی جاتی ہے. اور اگر ہم تو پریکٹس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اگر ہم طالب علم بنے، پریکٹس سے نہیں، اگر ہم غلط چیزوں کو پریکٹس کر لیں گے تو یہ بہت برا ہوگا. دیکھیں، جیسے کہتے ہیں نا پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، تو یہ درست نہیں ہے. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یعنی جب آپ کسی غلط شاٹ کی پریکٹس کرتے رہیں گے تو یہ وبال جان بن جائے گی. بہت ہی اہم نقطہ میں پروگرام میں واضح دوبارہ لوگوں کی توجہ اس طرف، کیونکہ یہ چونکا دینے والی بات تھی. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، یہ مشہور بات ہے، مگر آپ نے جس طرح کہا کہ اگر وہ غلط چیز کی پریکٹس کیے جا رہا ہے تو وہ تو امپرفیکٹ سے امپرفیکٹ ہوتا چلا جائے گا. تو پرفیکٹ پہلے کرو، یعنی چیز جو آپ نے دوبارہ بار بار پریکٹس کرنی ہے اس کا ذہنی نقشہ بنے گا، تو اس کو پہلے صحیح کرو، تصحیح کرو، اس کی چھان بین کر لو کہ وہ صحیح ہے اور پھر اس کو بار بار پریکٹس کرو. ایسے ہی ہے؟ بالکل درست بات ہے. اگر آپ نے کہیں کسی منزل پہ پہنچنا ہے اور آپ کے پاس نقشہ کچھ اور ہے، اس منزل پہ پہنچنے کا نقشہ نہیں ہے، غلط نقشہ ہے، غلط نقشہ ہے، تو آپ اپنی منزل پر تو نہیں پہنچیں گے، آپ تو کہیں اور پہنچیں گے. جو نقشہ آپ کے پاس ہے گمتے چلے جائیں گے. اور اگر یہاں آپ بہت پازیٹو تھنکر ہوں، ہمت ہارنے والے نہ ہوں، تیز تیز چلنا شروع کر دیں تو آپ جلدی گم ہو جائیں گے. پرفیکٹ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اینڈ وومن ٹو، یہ بائسڈ ہے، جینڈر بائسڈ قسم کی بات ہے. اچھا، یہ جو ہم آج باتوں کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ ہم پھر آپ کو بتا دیں کہ انسانوں کو جو بنیادی طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں ارتقاء کا خیال رکھا گیا ہے. یعنی انسان کو شروع سے بالکل ان حالات کا سامنا نہیں تھا جن حالات کا سامنا انسان کو آج ہے. آج کے حالات کے لیے ہمیں آج تیار ہونا پڑتا ہے اور آنے والے کل کے حالات کے لیے ہمیں پھر تیار ہونا پڑے گا. پہلے ہر 1000 سال کے بعد انسان کو تھوڑا سا ری اسٹرکچر کرنا پڑتا تھا، اپنے طور اتوار بدلنے پڑتے تھے، مگر اب تو زیادہ تبدیلی جلدی رفتار بڑھ گئی. 100 سال کے بعد ایسا ہونے لگا، پھر 50 سال کے بعد ایسا ہونے لگا. ابھی ماضی قریب کی بات ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ انسان کو ہر 10 سال کے بعد اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا. یہ 80s اور 90s میں کہا جاتا تھا کہ یہ اب 90s کی دہائی ہے تو یہ نئی دہائی ہے، اب ہمیں ایک نئے طرز زندگی میں سے گزرنا ہوگا. اب یہ 2000 کے بعد، اسپیشلی 9/11 کے بعد، ہمیں اب ہر سال اپنے آپ کو ری اسٹرکچر کرنا پڑتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے، جب آپ کو پہلے 1000 سال کے بعد ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا، پھر 100 سال کے بعد، پھر 50 سال کے بعد، پھر 10 سال کے بعد اور پھر ہر سال کے بعد، تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل کام ہوتا جا رہا ہے، پر ایسا نہیں ہے اعجاز بھائی. کیسے؟ کیونکہ آسانیاں بھی تو پیدا ہو رہی ہیں نا. دیکھیے، پہلے آپ ایک خط لکھا کرتے تھے اور پاکستان سے برطانیہ خط جانے کے لیے 10 دن لگ جاتے. اب مجھے بتائیے کہ آج کتنی دیر لگتی ہے؟ ای میل، SMS، آپ نے ادھر کلک کیا اور ادھر ای میل پہنچ گئی. بالکل. ادھر آپ نے SMS کے ذریعے بتا دیا کہ میں نے آپ کو ایک ای میل بھیجی ہے، ذرا وہ پڑھ لیجئے. مجھے تو یہ جادو لگتا ہے. اسی طریقے سے پہلے آپ کئی دنوں کے بعد آپ کو خبریں ملتی تھیں. اب آپ لائیو دیکھ رہے ہوتے کہ وہاں آگ لگ گئی ہے، وہاں یہ ہو گیا، وہاں ہو گیا. تو زندگی جب اتنی زیادہ تیز رفتار ہو گئی ہے کہ فوری کے فوری معاملات ہونے لگے ہیں، تو ہمیں ری اسٹرکچر کرنے کے لیے یا ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے تو ابھی بھی 6 مہینے کا عرصہ ملتا ہے. تو از اٹ اے بیڈ بارگین؟ یس، اٹس ناٹ اے بیڈ بارگین. بنیادی چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ابھی بھی وہی ہیں جو پہلے تھیں، اور یہ جو بدلاؤ ہے اس کی وجہ سے کئی مرتبہ ذہن پہ اور دماغ پہ اور سوچوں میں سٹریس آ جاتا. آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اور برموقع سوال کیا.
کہ یہ سٹریس جو آ جاتا ہے تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سٹریس مینجمنٹ ٹریننگ میں سے گزرنے کی ضرورت ہے. سٹریس جس مقصد کے لیے انسان کے دل و دماغ میں جسم میں پیدا کی گئی تھی ان مقاصد کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. دیکھیے سٹریس کا بنیادی مقصد تھا کہ ہم جنگل کے زمانے میں رہ رہے ہیں اور یہ سٹریس کارآمد تھی جب جنگل میں رہتے ہوئے ہمیں درندوں سے سامنا ہوتا تھا, ہمیں لڑنا ہوتا تھا یا بھاگ جانا ہوتا تھا. صحیح. آج کے زمانے میں ہمارے مسائل انٹلیکچوئل نوعیت کے ہیں, انہیں ہاتھا پائی کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, لیکن جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ہم فوراً ہاتھا پائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا ہمیں بڑا طویل تجربہ ہے. ہزاروں سالوں سے انسان نے ہاتھا پائی کے ذریعے بے شمار مسائل حل کیے, لیکن وقت نے اس طریقے کو متروک قرار دے دیا ہے. اب دیکھیے کہ ماضی میں جو مسکولر پاور ہے اس کی وجہ سے انسان کی شان و شوکت ہوتی تھی, لیکن آج جو ہے ذہانت اور سولوشنز کی وجہ سے انسان کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوتا ہے. تو ہمیں ایک ری ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اب ہمیں اس وقت جو ری ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے وہ سالانہ بنیادوں پر کرنی پڑتی ہے اور ہمیں اس وقت کے لیے بھی تیار ہونا ہے جب ماہانہ بنیادوں پر ہمیں اپنے آپ کو ری اسٹرکچر یا ری ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. اور اس کے وسائل میسر پہلے آتے ہیں, کرنا ہمیں بعد میں پڑتا ہے. دیکھیں اگر ہمیں 500 سال پہلے ہر سال ری ایڈجسٹ کرنا پڑتا تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے, لیکن چونکہ وقت کے جو تقاضے ہیں اور وقت کی جو سہولتیں ہیں وہ آپس میں میچ کرنے لگتی ہیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ اگر 3 ہفتے کی ٹریننگ میں سے کوئی گزر جائے تو سٹریس اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا, کیونکہ یہ پرسیپشنز ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. سٹریس پرسیپشنز کی وجہ سے ہوتی ہے, ذہن میں جو خاکے بنتے ہیں سٹریس اس وجہ سے ہوتی ہے, باہر جو حقیقت حال ہوتی ہے سٹریس اس وجہ سے نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے, ہم لوگ جو عام لوگ ہیں, آپ اور میں جو عام لوگ ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے کتنا گھبرا جاتے ہیں. صحیح. اور آپس سے باہر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جو ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ بڑی بڑی باتیں بھی بڑے آرام سے پی جاتے ہیں اور بڑے آرام سے زندگی گزارے ہوتے ہیں. ان کے لباس میں فرق نہیں آتا, ان کے طرز زندگی میں اور ان کے میل ملاپ میں فرق نہیں آتا. مثال کے طور پر ہمارے ملک کو اس وقت جو بہت ہی پیچیدہ مسائل پیش آئے ہوئے ہیں, درپیش ہیں, اگر آپ اور میں ہوں تو ہم تو گھبرا کے بیٹھ جائیں, نہ ہمیں سوٹ پہننے کی مہلت ملے, نہ ہمارے چہرے پہ رونق ہو, نہ ہم میل ملاپ کریں. تو میں آج ہی صبح اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ شعیب ملک نے اور ثانیہ مرزا نے وزیر اعظم کے عشائیے میں شرکت کی. اب عام آدمی یوں تصور کرتا ہے کہ اتنے بڑے مسائل سے جو شخص نبرد ازما ہو جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم ہے, تو وہ میل ملاپ, شادی بیاہوں میں شرکت, غمی خوشی میں تو وہ بالکل چھوڑ دیتے ہوں گے, وہ تو منہ بنا کے بیٹھے رہیں. ایسا یقین کریں کہ سمجھا جاتا ہے, کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو جی اتنے ملک کو مسئلے درپیش ہیں اور یہ جو ہیں شادیوں میں وقت برباد کر رہے ہیں. اچھا, حالانکہ یہ ایک بڑی مثبت سوچ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں, زندگی کو نباہے چلے جائیں. چند دن پہلے میں نے ایک تصویر دیکھی, جو امریکہ کے صدر ہیں اوباما, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیس بال کھیل رہے تھے جی, اور روزانہ کچھ نہ کچھ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب مجھے بتائیے جس پہ دنیا بھر کے اتنے اہم امور کی ذمہ داریاں. مجھے یاد ہے صداقت بھائی, جس زمانے میں وزیر اعظم نواز شریف تھے یہ عمومی طور پہ یہ لارنس گارڈن میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہاں پہ, اور لوگ باتیں بناتے, اور لوگ بہت باتیں بناتے تھے. کیونکہ ہم اپنے طرز زندگی کو دیکھتے ہیں جب جو کہ پسماندہ ہے تو ہم اس کو معیار بنا کے ان لوگوں کو پرکھتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی بھی کاروباری پریشانی ہو تو ہم اپنے بیوی بچوں سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, پریشان سے ہو جاتے ہیں اور چہرے پہ جنجلاہٹ آ جاتی ہے, اور اگر بچہ آ کے پیار سے بات کرتے ہیں تو ہم اسے پرے دھکیل دیتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے, یہ بالکل غلط. دیکھیں بات سنیں, اس وقت ذہن اس طرف راغب ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ مرکز بنا ہوتا ہے, وہاں پہ سوچیں جو ہیں یکجا ہوئی ہوتی ہیں اور ہم مسئلے کا تلاش کر رہے ہوتے ہیں حل, اور اس میں اس وقت ہم کسی سے پیار محبت اور اس طرح کی چیزیں نہیں ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے. اٹینشن اجاز بھائی, اگر ہم اتنی